بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. معزز ومكرم علماء کرام وقراء عظام ومہمانان کرام، اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر بڑا کرم اور فضل ہے کہ باری تعالی نے ہم سب کو اس نورانی اور بابرکت محفل میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ مزید کرم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اس محفل میں بحیثیت سامع اور بحیثیت قاری بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں منتخب فرمایا۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کی وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ تو ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس محفل میں ہمیں شرکت کا موقع عطا فرمایا۔ آج کی اس پرنور اور بابرکت محفل میں آپ تمام حضرات کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یہ محفل کوئی وقتی یا اتفاقی اجتماع نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ تقریباً 1 سال سے مسلسل یہ پروگرام جاری ہے۔ ہر مہینے یہ مجلس منعقد ہوتی ہے اور اس مجلس میں ہر مرتبہ کچھ نئے قراء کو منتخب کیا جاتا ہے، مدعو کیا جاتا ہے۔ اس مجلس کو منعقد کرنے کے کچھ مقاصد ہیں۔ جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایسے بہت سے باصلاحیت، خوش الحان، صاحب فن اور ماہر قراء موجود ہیں جو اپنے اپنے اعتبار سے بڑے بڑے مدارس، جامعات اور قرآنی اداروں سے برسوں کی محنت، ریاضت، اساتذہ کی نگرانی اور مسلسل مشق کے بعد یہاں پہنچے ہیں۔ انہوں نے اپنے سینوں میں قرآن کے نور کو آراستہ کیا، اپنے سینوں کو قرآن کے نور سے آراستہ کیا، فن تجوید و قراءت میں مہارت حاصل کی اور اپنے اساتذہ کے سامنے سالہ سال شرف تلمذ حاصل کیا۔ لیکن بسا اوقات یہاں آنے کے بعد حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ ان حضرات کو ایسا میدان اور ایسا ماحول نہیں مل پاتا ہے کہ جس میں وہ اپنے فن کو زندہ رکھ سکیں، اپنی مشق کو جاری رکھ سکیں اور اپنی صلاحیتوں کو نکھار سکیں۔ نتیجتاً کئی قیمتی ہیرے، کئی نادر آوازیں اور کئی صاحب فن افراد گمنامی کے پردے میں چلے جاتے ہیں اور محض مسجد کے امام یا مؤذن تک محدود رہ جاتے ہیں۔
حالانکہ ان کے سینوں میں قرآنی علوم و فنون کا ایک جہاں آباد ہوتا ہے۔ اسی احساس، اسی درد اور اسی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے ان علماء نے یہ کوشش کی کہ ایک ایسا بابرکت سلسلہ شروع کیا جائے، ایک ایسی تحریک قائم کی جائے جہاں وقفے سے ان باصلاحیت افراد کو موقع دیا جائے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کے فن کو زندہ رکھا جائے، ان کے شوق کو باقی رکھا جائے اور ان کی محنتوں کو ضائع ہونے سے بچایا جائے، کیونکہ جو فن برسوں کی محنت، جاگتی راتوں، اساتذہ کی دعاؤں اور مسلسل ریاضت سے حاصل کیا گیا ہو، وہ خاموشی کے اندھیروں میں نہ کھو جائے بلکہ زندہ رہے، پھلے پھولے اور اگلی نسلوں تک منتقل ہو۔ بس یہی اس پروگرام کا مقصد ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس تنظیم کا یا اس مجلس کا ایک اہم مقصد قرآن کریم کی نشر و اشاعت بھی ہے، تاکہ قرآن کا پیغام گھروں تک پہنچے، لوگوں کے دل قرآن سے جڑیں، نوجوان نسل تلاوت قرآن کی طرف راغب ہو اور قرآن صرف گھروں کی زینت نہیں بلکہ زندگی کی رہنمائی بنے۔ اسی لیے اس پروگرام کو ہر مہینے منعقد کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان علماء کی، ان قراء کی اس محنت، اس کاوش کو قبول فرمائے۔